محفل جو فقیر محمد صاحب نے درختی کر اللہ تعالیٰ کے شکر اور اس کے احسان مندی کے تحت منعقد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت عطا کی کہ وہ اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھنے جیسے ہو گئے اور بیٹی کو رخصت کر کیا، تو اسی خوشی میں انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اس محفل کے توسط سے ہم سب کو ایک ساتھ بیٹھنے اور ذکر کرنے کا موقع حاصل ہو رہا ہے۔ حاضرین محفل، میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں صاحبزادہ حافظ محمد محی الدین چرکی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب حافظ محمد محی الدین چرکی صاحب جو تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ حاضرین محفل، تقریباً 2 سال سے گھروں میں محفل کا انعقاد موقوف ہو چکا تھا جب سے خانقاہ مولائی روم رحمۃ اللہ علیہ کی بنیاد پڑی۔ اس کے بعد ساری تقریبات کا انعقاد خانقاہ مولائی روم میں کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ نشست جو اجمیر ارشاد صاحب کے گھر منعقد ہوئی، اس سے محفلوں کا انعقاد گھر پہ دوبارہ سے اس کی ابتدا ہوئی، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج فقیر محمد صاحب نے اسی سلسلے کی دوسری محفل کا انعقاد کیا ہے، اور جس کے لیے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں جمع ہونے اور بیٹھنے کا موقع عنایت کیا۔ ہم باری تعالیٰ کے لیے اب میں ملتمس ہوں محترم ذیشان وسیم صاحب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور ہم باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم۔ پڑی جب پڑی
تیرا پڑی جب بھی مصیبت کام آیا آسرا تیرا میرے کش قول میں یا رب نہیں کیا دیا تیرا میرے کش قول میں یا رب نہیں کیا دیا تیرا مدینے سے ہی کھلتا ہے تیرے ملنے کا دروازہ مدینے سے ہی کھلتا ہے تیرے ملنے کا دروازہ حبیب پاک کے در سے ہی ملتا ہے پتا تیرا حبیب پاک کے در سے ہی ملتا ہے پتا تیرا نہ آئے در پہ تیرے ہم تو جائیں پھر کہاں یا رب نہ آئے در پہ تیرے ہم تو جائیں پھر کہاں یا رب شکستہ حال بندوں پر یہ احسان ہے بڑا تیرا شکستہ حال بندوں پر یہ احسان ہے بڑا تیرا نہ ہو پائی عبادت بھی جو لازم تھی خدا بندہ نہ ہو پائی عبادت بھی جو لازم تھی خدا بندہ نہ شکرانہ ہی نعمت کا ہوا مجھ سے ادا تیرا نہ شکرانہ ہی نعمت کا ہوا مجھ سے ادا تیرا جھکا دے سر حضور حق پرا اے شفیق اپنا جھکا دے سر حضور حق جھکا دے سر حضور حق تعالی اے شفیق اپنا خدا را مان لے اب بھی اسی میں ہے بھلا تیرا خدا را مان لے اب بھی اسی میں ہے بھلا تیرا پڑی جب بھی مصیبت کام آیا آسرا تیرا میرے کش قول میں یا رب نہیں کیا دیا تیرا ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے جناب ذیشان وسیم صاحب جو ہم باری کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حاضرین محفل یہ اللہ تعالیٰ کا بے حد ہم انسانوں پر احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک کو مبعوث کیا تخلیق کیا اور انسانوں کی بھلائی کے لیے دنیا میں بھیجا اگر اللہ اپنے حبیب پاک کی تخلیق نہ کرتا تو اللہ اس کائنات کی تخلیق نہ کرتا اور وہ گوہر وہ پوشیدہ گوہر ہمیشہ کے لیے ناشنا ہی رہ جاتا انسانیت کبھی اس سے واقف نہ ہو پاتی
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو تخلیق کر کے اپنی بڑائی کو ظاہر کیا، اپنے رحم و کرم کو ظاہر کیا، اپنی رحمت کو مخلوقات پر عام کیا اور اپنے فضل و کرم کا مخلوقات پر کائنات کی تخلیق کی صورت میں مظاہرہ کیا۔ حاضرین محفل، اب اللہ تعالیٰ کے حبیب احمد مجتبیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں محترم عزمی ارشاد صاحب سے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ یہ کلام ہمارے مرشد محترم مقام جناب ڈاکٹر صاحب کا تحریر کردہ کلام کی پیش کرنے کی چند آثار حاصل کرنا ہوں۔ اس کلام کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کلام کے اشعار میں شب اسرا کو کئی خوبصورت الفاظ میں کلام بند کیا ہے، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نبی اکرم رحیم پیغام دکھوں کے مرہم ہمارے آقا نبی اکرم
نماز سب کی ادا کرانے حرم سے آئے ہمارے آقا خدا کے دل پر جہاں کے رہبر امام پر حق ہمارے آقا نبی اکرم یہی دعا تھی خدا سے اپنے وعدی قومی یہی دعا تھی خدا سے اپنے وعدی قومی ہے فکر ان کو نجات امت ایسے مشفق ہمارے آقا ہے فکر ان کو نجات امت ایسے مشفق ہمارے آقا نبی اکرم رحیم بہم دکھوں کے مرہم ہمارے آقا خدا کے دل پر جہاں کے رہبر امام پر حق ہمارے آقا نبی اکرم خدا کا دیا نبی کے ہاتھوں سے بڑھ رہا ہے زمانے بھر میں خدا کا دیا نبی کے ہاتھوں سے بڑھ رہا ہے زمانے بھر میں فقیر برہان کو حد سے زیادہ نوازتے ہیں ہمارے آقا فقیر برہان کو حد سے زیادہ نوازتے ہیں ہمارے آقا نبی مرسل مسیح و موسیٰ سے عرفاتر ہیں ہمارے آقا ہے فکر ان کو نجات امت ایسے مشفق ہمارے آقا نماز سب کی ادا کرانے حرم سے آئے ہمارے آقا نبی اکرم ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے محترم ازمیر شاد صاحب جو آپ صلاۃ وسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار انتہائی خوبصورت اور محبت بھرے
کر رہے تھے۔ حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جن سے ہیں اور جن کو تمہاری نقصان کی بات نہایت ہی گراں گزرتی ہے، جو تمہارے فائدے کے لیے بہت ہی حریص ہیں، خواہش مند ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، انسانیت پر، کل انسانیت پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنی رحمت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مجسم کر کے مخلوقات کے درمیان ان پہ رحم و کرم کے لیے بھیجا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت ہے کہ جس کے تحت روز قیامت مخلوقات کو جہنم سے خلاصی ملے گی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات کی شفاعت کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جو ہر لمحے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مخلوقات میں تقسیم ہوتا ہے، اور روز قیامت اسی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا مظاہرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مخلوقات کی شفاعت کی صورت میں ہوگا۔ حاضرین گرامی، اب میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے درخواست گزار ہوں محترم سید عبداللہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں۔ احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کے ساتھ فارسی کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔
ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب سید عبداللہ صاحب. طائفہ رومی کر دیا. یہ تھے طائفہ رومی کے سراپاں سید عبداللہ صاحب. جو انتہائی خوشحالی کے ساتھ آقا صلاۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. حاضرین گرامی، ہم سب کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم قطب الافطاب حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پائے مبارک سے وابستہ ہیں. ہم جن کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، ہمیں ان سے نسبت کا شرف حاصل ہے. بلا شبہ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. حاضرین گرامی، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے 3 طبقات ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا ہے، جس میں انبیاء کرام اور اولیاء کرام شامل ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہر لمحے جاری و ساری رہتا ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو دنیا میں مشغول رہتے ہیں، جو دنیا میں مشغول تو ہوتے ہیں لیکن اپنی خواہش نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. غصہ، شہوت، کسی چیز کو بھی حد سے گزرنے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی برگزیدہ بندے سے جڑنے جیسے ہو جاتے ہیں، اور اس ساتھ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل ہو جاتی ہے. تیسرا انسانوں کا طبقہ وہ ہے جو مکمل طور پر عقل سے عاری ہیں، جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، جن کی ہر خواہش کا مقصد، ہر کوشش کا حاصل صرف اور صرف دنیا ہے. ایسے لوگ در حقیقت جانوروں کے درجے میں ہوتے ہیں. جس طرح جانور جس کی زندگی کا مقصد محض کھانا پینا، سونا جاگنا اور اپنی خواہش نفس کی تکمیل ہوتا ہے، ایسے ہی ان لوگوں کا مقصد بھی محض یہی رہ جاتا ہے اور یہ دنیا میں بھی برباد ہوتے ہیں، یا بظاہر اگر دنیا میں خوشحال نظر بھی آئیں تو آخرت میں بربادی ہی ان کے حصے میں آتی ہے. حاضرین مجلس، اب میں درخواست گزار ہوں صاحبزادہ حافظ محمد منیر الدین چرکی صاحب سے کہ وہ آقا صلاۃ والسلام کی مدح سرائی میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بس تو
نادم یافت توبہ ننو اصغر کے نہ جینا دو چشم نرگسی نشرا کے مازاول بسر خوانن دو چشم نرگسی نشرا کے مازاول بسر خوانن دو زلف انبری نشرا جو اللیل اذا یغشا ز سر سینہ شجانی علم نشرح لك برخوا ز سر سینہ شجانی علم نشرح لك برخوا ز میرا جش ہمی خوانی جو سبحان الذی اسرا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور پیدا زمین از او میں او ساکن فلک در عشق او شہدا ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. یہ تھے طائفہ رومی کے ایک اور ثنا خواہاں جناب حافظ محمد محی الدین سردی صاحب. حاضرین محفل، اب میں درخواست گزار ہوں اپنے مرشد حضور ڈاکٹر برہان الدین صاحب سے کہ وہ اپنے حروف زریں سے ہماری روح کی بالغی کے لیے کچھ کلمات ادا کریں اور تاکہ ہماری اصلاح ممکن ہو سکے. محترم حاضرین، آپ سب سے درخواست گزار ہوں ادب کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ مرشد کے کلمات کی طرف توجہ دیجیے. اور ان کلمات کو اپنی روح کا حصہ بنا لیجیے. تاکہ ہم سب کو اور آپ سب کو روح کی بالغی اور فکر کی بلندی عطا ہو. حضور ڈاکٹر برہان الدین صاحب. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ غوثیہ. وعلى آله وأصحابه أجمعين. دید موسیٰ یک شبان رہا برا دید موسیٰ یک شبان رہا برا او ہمیں کو اے کریم و اے الہ تو کجائی تو چیوان من شاکرت
غم من جا کرد وحی آمد سوی موسیٰ از خدا وحی آمد سوی موسیٰ از خدا بندے ما راز ما کردی جدا تو برائے وصل کردن آمدی اے غلام قاتل آئے وحی آمد سوی موسیٰ از خدا بندے ما راز ما کردی جدا تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فیصل کردن آمدی موجود کرام برادرم عزیزم جناب فقیر محمد صاحب اور اہل خانہ خلفائے وابستگان سلسلہ مولویہ نوجوان ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے انتہائی دیرینہ رفیق برادرم فخر صاحب ایک طویل عرصے سے وابستگی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں خانقاہ گلزار سعیدیہ میں درس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی نشستوں کا اہتمام کیا کرتا تھا، اور کم و بیش 261 ہفتے میں نے گلزار سعیدیہ میں مثنوی شریف کی شرح کا حق ادا کیا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسی زمانے سے جناب فقیر محمد صاحب سے نسبت ہوئی، تعلق پیدا ہوا، عقیدتوں اور محبتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور ہر لمحے جو ہے وہ ایک شریک کار کے طور پر مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ گزشتہ 2 سال پہلے جب خانقاہ مولا روم کی بنیاد ہمدرد یونیورسٹی کے پاس رکھی گئی اور ہمارے شہر بھر کی جو تقریبات تھی، جس طرح ہمارے نائب جناب آصف کامران چلپی صاحب نے بیان کیا کہ سب کا سب خانقاہ منتقل ہو گیا، اور ہر شب جمعہ کو مثنوی شریف کے اسباق اور دیگر اوراد و وظائف اور مراقبہ اور ذکر کی محفل ہر شب جمعہ کو، جیسے گزشتہ شب میں شب جمعہ بھی اور شب معراج کی ساعتیں ہمارے حصے میں آئیں، ہم تمامی حضرات وہاں موجود رہے، شب کا قیام رہا، صبح کی سحری رہی، اس کے بعد شام کے افطار کے بعد، کیونکہ ان کی دیرینہ خواہش رہی کہ ان کے مقام پر بھی شریک ہوا جائے، تو یہ ایک بہترین موقع اس انداز میں ہمارے حصے میں آیا، ہمارے اور ہمارے نائبین اور رفقا کے حصے میں، کہ آپ نے اپنی انتہائی اہم ذمہ داری سے خدا نے آپ کو سبکدوش کیا اور آپ نے اپنی بچی کو اس کے گھر روانہ کیا۔ یہ انتہائی اہم موقع یقینی طور پر فرائض سے نمٹتے جانا اور اللہ کے مدد کے ذریعے
अपनी अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होना ये अल्लाह की खुसूसी फजल की बुनियाद पर होता है। जब इन्होंने इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया कि क्या ही अच्छा हो कि शुक्राने की महफिल का इत्माम किया जाए, अल्लाह कुरान में यही फरमाता है कि तुम शुक्राना अदा करो, मैं तुम्हारी तौफीक़ात में इजाफा करूँगा। वइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जब तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला उसमें इजाफत करेगा, और अगर तुम कुफ्र करोगे, नाशुक्री करोगे, अल्लाह के नाम और इकराम को, अल्लाह की बख्शी हुई तौफीक़ात के नतीजे में कार खैर को अंजाम देने में बुखल से काम लोगे तो फिर अल्लाह का अज़ाब जो बहुत शदीद है। जो कुरान का मज़मून है, दिल की गहराइयों से मैं जनाब बरादराम अज़ीज़म हकीम मोहम्मद साहब और आपके खानवादे के तमामी साहबजादगान और घर की ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और बिलखुसूस उस बच्ची के लिए दुआ को हूँ जो अपने घर रवाना हो गई। अल्लाह ताला अपना शाद व आबाद रखे, और इसी फिक्र को जो इस ख़ानदान की फजीलत और ख़ुसूसियत है कि अल्लाह से ताल्लुक़ है, आका से महब्बत है, राह पर रहने और राह पे रहने के लिए जद्दोजहद भी है। ठीक है, हम सब लिबास बशरत में किसी न किसी कमी और जाति का शिकार तो रहते हैं, मगर हम चाहते मुसलसल जब करते रहते हैं, अल्लाह को ये अदा पसंद आती है और हमारे लिए गैर से इंतज़ाम करता है। चंद तमहीदी कलमात आज की नशिश, शुक्राने की नशिश के हवाले से इंतहाई ज़रूरत है, और आप ही ने इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया कि कुछ बयान भी हो जाए। वैसे बच्चों ने ताइफा रूमी जो हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब ये ताइफा है, ये एक गुलदस्ता है, इसमें हर रंग के फूल हैं, इसमें निज़ामत भी है, इसमें सराफ़ानी भी है, इसमें मनक़बल भी है, इसमें बयान भी है, इसमें बहुत छोटे छोटे पैगामात हमारे नाज़िम साहब लोगों तक पहुँचाते हैं। बहुत दिल को सुकून होता है। ऐसा लगता है कि जो सफ़र मैंने खानकाए गुलदार सईदिया से शुरू किया था, अल्लाह ताला ने उसमें मज़ीद पुख्तगी पैदा की, और ऐसे किरदार निकल कर सामने आ रहे हैं जो हक अदा करने की सही कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम कोशिश ही तो करना है, तौफीक अल्लाह की जानिब से, अगर वो कबूल कर ले तो समझते जाएं कि तौफीक़ात में इजाफा होता जाएगा, और अगर उसके यहाँ मकबूल ना हुए तो फिर क्या होगा कि वो किनारा होने की कैफियत हो जाती है। अल्लाह ताला में दिल से दुआ है, अल्लाह ताला फ़कीर मोहम्मद साहब के ख़ानदान पर, आपके साहबजादगान पर, आपके पूरे परिवार पर अपना खुसूसी फजल फरमाए, इस मकाम पर रहमतों और बरकतों का नुज़ूल करे, और हासिदीन के हसद, शर फैलाने वालों के शर और मुनाफिकीन के निफाक़ से इन्हें पनाह खुसूसी अता करे। आपकी हैसियत में एक ऐसा किरदार है, बहुत से नए चेहरे नजर आ रहे हैं, वो चेहरे भी बैठे हैं जो दर्द सुना करते थे खानखान में इस फ़कीर का, तो कुछ नए चेहरे भी हैं। अब हाल ये है इनका कि इनको बस इशारे की ज़रूरत होती है। इन्होंने अपने आप को वक़्फ़ कर दिया है खानकाए मौलायों के लिए। सुबह देखो चले आ रहे हैं, दोपहर में देखो हज़रत काम बताइए, तो ये भी तो एक अंदाज़ है ना, ये तो समेटने का अंदाज़ है ना, कि अपने हाथों को, इन हाथों का किसने दिया हमें यार, ये अल्लाह ने हमें अदा किए हैं। अगर ये हाथ अल्लाह की राह में सर्फ हो जाए तो सस्ता सौदा है। ये अंदाज हमारे बरादराम अज़ीज़म जनाब फ़कीर मोहम्मद साहब ने इख्तियार कर लिया है। यहाँ अल्लाह के पास पैमाना जो है वो अमलियत पसंदी है, मखलूक से महब्बत है, ताल्लुक़ बिल्लाह के रास्ते में मेहनत है, ये अल्लाह का निज़ाम है। और ऐसी ही एक हिकायत इस वक्त ज़हन में आई है, मदनी शरीफ से कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दूँगा आप लोगों का, मगर एक मैसेज बहरहाल कन्वे करके गुजरूँगा। पीर मूसा यक्षबौने रावरो वो हमें गुफ्त है करीमो ऐला, मदनी शरीफ के 27,000 अशार एक ऐसा समंदर बहर ज़ख़्ख़ार जिसमें बड़े बड़े नायाब मोती छुपे हुए हैं। वो मोती क्या है? वो मोती इंसानियत की फलाह के लिए, अल्लाह की मखलूक को जहन्नम के खताबों से छुड़ाने के लिए वो रोशन सितारे हैं जो राह मुतअय्यन करते नजर आते हैं। मदनी शरीफ के दफ्तर शचों में ये हिकायत है कि जैसे इसराइलियात जो है, बनी इसराइल के जो मज़ामीन हैं उसमें कसरत से हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के वाक़यात हैं। मदनी शरीफ में भी हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे इस्तिफ़ादा किया, वो भी तरबियत का एक ज़ाविया है, क्योंकि मूसा कलीमुल्लाह हैं।
मूसा वो हैं जो अल्लाह से कलाम करते हैं, अल्लाह वली अल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह हैं और हमारे आका इमामुल अंबिया हैं। फरिश्ता घर पे बसत एहतराम आता है, फरिश्ता घर पे बसत एहतराम आता है, तुम्हारे बाद खुदा का ही नाम आता है। कलीम होंगे तुम्हें क्या कलीम से निस्बत, कलीम होंगे तुम्हें क्या कलीम से निस्बत, तुम्हारे घर तो खुदा का कलाम आता है। मगर अखीर तौर पर उम्मत मोहम्मदिया का इजाफी फजीलत ये है, उम्मत मोहम्मदिया अदब के दायरे में रहती है। हर नबी हमारे ईमान का जुज़ है ना, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, हम किताबों पर ईमान लाते हैं, अंबिया पर ईमान लाने का हमें पैगाम दिया गया है। हर नबी की ताज़ीम व तकरीम उम्मत मोहम्मदिया का खासा है। ये तुम घुटे जा रहे हो, जबकि उम्मत को अल्लाह ने, उम्मत उखरा को अल्लाह ने फजीलत दी है कि हर नबी फरिश्तों की भी ताज़ीम है, अदब है। क्यों कि वो फिक्र की बुलंदी का नाम है। ये महदूदियत नहीं है, यहाँ बुलंदी है, यहाँ अदब है, यहाँ आजुज़ी है, यहाँ इंतसारी है। वही जो आप इस्लाम का तरीका जो आप सिखा गए उम्मतियों को, ये फ्री में मिल गया कि वही तरीका इख्तियार करते जाएं और अल्लाह की बारगाह में मकबूल होते जाएं। दीन मूसा यक्षमान राबरा को हमें गुफ्त है करीमो अहला। मसनवी शरीफ में मौलाना ने इस अंदाज में हिकायत बयान की है और आज की महफिल के मुनासबत से मैं समझता हूँ बहुत ही मुनासिब है। मूसा कलीमुल्लाह वक्त के नबी हैं, अल्लाह से कलाम करते हैं। एक मरतबा गुजर रहे थे रास्ते से तो देखा कि एक चरवाहा बैठा हुआ बातें कर रहा है। अल्लाह तू कहाँ, तू पुजाई ताशिबम मन चाकर, तू कहाँ है? अगर तू मुझे मिल जाए तो मैं तेरी नौकरी कर लूँ, मैं तेरे कपड़े धो दिया करूँ, मैं तेरा सर दबा दिया करूँ। अगर बीमार हो जाए तो तुझे दवा लाकर पिलाया करूँ। अगर मुझे तेरा घर मालूम हो जाए तो मैं सुबह शाम नान और खीर और पनीर तेरे घर पहुँचाया करूँ। ए खुदाई मन फिदाइयत जौने मन, ए खुदा अगर तू मिल जाए मेरी जान कुर्बान कर दूं, मैं सारे बेटे कुर्बान कर दूं। ये बैठा हुआ बातें कर रहा है। दूसरा करीमुल्लाह वहाँ से बोले भाई कोई बैठ के बातें करता है तो आवाज़ कानों में आती है। रुक के पूछते भाई क्या कह रहे हो? बोला मैं उसको याद कर रहा हूँ जिसने मुझे पैदा किया। तो उन्होंने फरमाया वक्त के नबी हैं और नबूवत का तकाज़ा, इमामत का तकाज़ा, अल्लाह को ये पैगाम अल्लाह की तरफ से मिलता है कि अल्लाह की मखलूक को सीधे रास्ते पर रखने की जद्दोजहद ये अंबिया और अहलुल्लाह का खासा है। वरना इब्लीस तो भटकाने के लिए है ही ना भाई। अब उस भटकावे से बचाने के लिए कौन से किरदार हैं? अंबिया हैं और खातमुन नबीयीन के बाद आपकी उम्मत में वो बरगज़ीदा हस्तियां हैं जिन्हें हम अहलुल्लाह के नाम से जानते हैं और क़यामत तक के लिए अल्लाह ने उन्हें मुतय्यन किया है कि वो मखलूक की इस्लाह का जो है वह फरीज़ा अंजाम देते हैं। ये जो अहलुल्लाह के मज़ारात होते हैं ना, बापोश नगर का ये कब्रिस्तान दोस्तों जहाँ हम और आप करीब इस वक्त बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान का कदीम तरीन कब्रिस्तान है। बिगोरिस्तान हिंदुस्तान से लोग तशरीफ लाए और फिर एक से एक जलीलुल क़द्र बुज़ुर्ग जो तशरीफ लाए। यहाँ तक कि हमारी खानका में दादा पीर क़ाज़ी शाह सैयदुद्दीन फारूकी रहमतुल्लाह अलैह और बेशुमार और इल्मी और रूहानी हस्तियाँ हमारे खानका में गुलज़ार तैयबिया में उनको जाए करार मेरे शेख ने उनको यहाँ पे ज़मीन अता की, जगह अता की। ये सब इस बात का सबूत है कि अल्लाह जो लिबास बशरियत में मखलूक खुदा की गर्दन को छुड़ाने के लिए मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला इंतज़ाम करता है कि बाद वाले उनको चादर पेश करते हैं। ना होता तो ये है कि अब्बा के मज़ार पर भी कोई नहीं जाता। चादर इसीलिए पेश करके दिखाई जाती है कि देखो ये मकबूल है और ये गैर मकबूल है। ये निशानी आम उन देखने वालों के लिए है जो देख कर ईमान लाते हैं। तो जहाँ जहाँ ये चादरें पेश की जाती हैं ये इस बात का बयान सबूत होता है कि लिबास बशरियत के दौर में उन्होंने अल्लाह को राज़ी करने का तरीका कौन सा इख्तियार किया? मुसल्ले पर भी किया और मखलूक की खिदमत करके भी किया। मुसल्ले में भी किया, रातों की जगाई और दिनों की मेहनत ये कौन करता है? हमसे तो हमारे घर नहीं चल रहे।
ہم تو ہمارے گھر ہی نہیں چل رہے. آپ سوچیں ان کے پاس وقت میں کتنی برکت اللہ نے ڈال دی کہ وہ اپنے گھر کو بھی چلاتے رہے اور ساتھ ساتھ اپنے اس خدا کو بھی راہ راست پر رکھنے کی عملی جدوجہد کرتے رہے. اور انبیاء اور اہل اللہ کا کام. موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا اتر واحد سے کہ تو کس سے بات کر رہا ہے؟ چل میں جس نے مجھے پیدا کیا میں اس سے بات کر رہا ہوں. کیسی بات کر رہا ہے؟ تو کیسی بات کر رہا ہے؟ اللہ جسم کے انتخابوں سے بے نیاز ہے. وقت نبی ہے, آپ پر لازم ہے کہ اصلاح احوال کریں. یہ نبوت کا تقاضا ہے, یہ ولایت کا تقاضا ہے. کہ غلط نظر آ رہا ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے, کہا جاتا ہے, ٹوکا جاتا ہے. کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اللہ کے ہاتھ پیر, میں تیرے چپل سی دوں, میں تیرا سر دبا دوں, بیمار ہو جائے تو تیری خدمت کروں اور تیرا بستر سیدھا کر دیا کروں, بہتر معلوم ہو جائے تو دودھ و پنیر پر پہنچایا کروں. یہ سارے بشری تقاضے ہیں. اللہ اس سے بے نیاز ہے. میں تیری جو نکال دیا کروں, اس طرح کی باتیں ہو. اگر میں تب جاؤں گا تفسیر کے بعد کی اشعار کی طرف اور شرح کی طرف تو وقت بہت ہو جائے گا, کیونکہ یہ مضمون اتنی وسعت لیے ہوئے ہے کہ غالباً آج کی نشست میں ہم تعلق باللہ کی خصوصی کیفیت میں آ جائیں کہ ہم اللہ کو پہچاننے جیسے ہو جائیں, اللہ کو پہچاننے جیسے ہو جائیں. موسیٰ کلیم اللہ نے اس پر سختی کی. تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ خاموش ہو جا, اپنا منہ بند کر لے, ورنہ آسمان سے آگ آئے گی اور سب کچھ جلا کے راہ کر دے گی. وہاں پریشان ہوا کہ بھائی یہ تو وقت کے نبی ہیں اور یہ فرما رہے ہیں, کوئی الٹا سیدھا شاید مجھ سے ہو گیا ہے. کپڑے پھاڑتا ہوا صحرا میں چلا گیا. وقت کے نبی جو بات کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ کے کوئی علامت ہو سکتی ہے, ان سے زیادہ کسی کو جانکاری میسر ہو سکتی ہے. یہ وہ بھی وہ نبی, اللہ غنی جلیل القدر نبی موسیٰ کلیم اللہ. ایک مرتبہ اللہ سے موسیٰ کلیم اللہ کلام بہت کرتے تھے. اچھا کلام کیوں کرتے تھے یہ بھی سنی تھے آپ. بچپن میں جب فرعون کے گھر میں آپ رہتے تھے تو حامان جو وزیر تھا فرعون کا, یہ اس نے کہا فرعون سے کہ ہم باہر لڑکوں کو قتل کر رہے ہیں اور یہ بچہ تیرتا تیرتا پانی میں ہمارے گھر تک آ گیا ہے, کہیں یہ وہ بچہ نہ ہو. شک تو پیدا ہوتا ہے اور حقیقت بھی ہے یہ کہ فرعون موسیٰ کلیم اللہ کے لیے پورے جہاں میں سب سے محفوظ جگہ فرعون کا گھر تھا. اللہ نے وہاں پہنچا دیا. تو حامان نے کہا کہ غالباً یہ وہ ہے, اب کیا کریں؟ ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹیسٹ کرتے ہیں, اگر یہ وہ بچہ ہوا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا. تصویر اپنے بنانے والے سے لڑ سکتی ہے؟ تصویر لڑ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. نقش نقاش سے جنگ کر سکتا ہے, کبھی بھی نہیں کر سکتا. انہوں نے کیا کیا کہ ایک جانب انگارے ایک تھال میں رکھ دیے, سب انگارے, اور دوسری طرف جو ہے ہیرے جواہرات, چمکدار ہیرے اور جواہرات رکھ دیے. اور یہ بہت چھوٹی کراؤڈنگ کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا گیا. ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ وہ بچہ ہوا جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں تو یہ ہیرے جواہرات کی طرف جائے گا, اور اگر یہ وہ نہ ہوا تو پھر وہ آگ کی طرف جائے گا. اللہ کی مصلحت دیکھیں, اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کے دل میں اس وقت القا کیا اور وہ رینگتے رینگتے آگ کے پاس چلے گئے اور ایک انگارہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دیا. زبان جل گئی. اللہ غنی, اللہ کی بات ہے یہ دوستوں. زبان ہلکی سی بچپن میں جل گئی. اچھا بھائی ہاں ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے بھائی, وہ ہوتا تو جو رب ہے اس کی حفاظت کرتا ہے, تھوڑی جلوا دیتا. خدا جلوا کر بھی نجات دلا دیتا. خدا آگ کو ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے بے تماشا یہ لبے ماں ابھی عقل ابھی سنا و جنوی میں ہے. اور ابراہیم خلیل آگ میں کود رہے ہیں کہ یا نارو کونی برداً و سلام علی ابراہیم, اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. قرآن کہہ رہا ہے ہو گئی. اللہ نے حکم دیا, آگ نے اپنا جلانے کا بس آگ بھول گئی, اور جب مقابلے میں ابراہیم آئے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. ایسا ہو بھی تو صحیح پہلے کوئی, جیسا ہو کہ جب وہ جائے مقابلے میں تو ساری چیزوں کی اتھل پتھل ہو کر رہ جائے. اٹھا کر انگارہ منہ میں ڈال دیا, زبان میں تتلا پن پیدا ہو گیا. اب تتلا پن جب پیدا ہوا تو کلیم بنا دیا. اللہ فقط اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں, فقط اس شوق میں کلام کر رہے ہیں. وہ تتلا پن اللہ کو پسند آ گیا اور کلیم کا لقب دے دیا. فقط اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں, میں تیرا حسن تیرے حسن بیان کر دے. کیسی بات کر رہے ہیں,
بات کر رہے ہیں اب کلیم کا لقب دے دیا. کیا لقب دے دیا؟ کلیم کا لقب. بات چل رہی تھی کلیم اللہ کی. ایسے ہی واقعہ اور بھی مصنوی شریف میں بے شمار واقعات موسیٰ کلیم اللہ سے منسوب ہیں. ایک موقع پر اپنے عروج کے دور میں آپ نے اللہ سے کلام کیا اور میں جب قوم عروج کو پہنچ جاتی ہیں تو ان کو برباد کیوں کر دیتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وہی آئی تو موسیٰ ہمیں معلوم ہے کہ تم علم کے لیے سوال کر رہے ہو اور غفلت کے ساتھ کرتے تو ہم تمہیں سزا دیتے. تم نبی اللہ ہو بھائی, تمہارا معیار اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہونا چاہیے. تو ہم سے پوچھ رہے ہو کہ لوگوں کو مال کیوں دیتے جب کمال پہ پہنچ جاتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے تم جستجو میں پوچھ رہے ہو. اگر خدا نہ خواستہ غفلت کا پہلو ہوتا تو سزا دیتے. اچھا تو اب کیا کریں؟ جاؤ کھیتی باڑی کرو. سزا نے کام دے دیا, جاؤ کھیتی باڑی کرو. انہیں جا کے بھی گندم یا جوار جو بھی لگائی, جب لگائی تو جب فصل تیار ہوئی ایک دن صبح صبح دراتی لے کے بھاگے. وہی آگے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کاٹنے کی کیوں کاٹنا چاہ رہے ہو؟ کہ دانے کو بھوسے سے الگ کر رہا ہوں, اگر چھوڑ دوں گا تو دانا بھی خراب ہو جائے گا. موسیٰ یہی تو ہم کرتے ہیں, تو ہم بھی کرتے ہیں. تمہیں پریکٹیکل میں سمجھایا, ہم یہی کرتے ہیں. جب قوم عروج کو پہنچ جاتی ہیں ان میں سے صالحین کو الگ کر لیتے ہیں اور کافرین کو جدا کر دیتے ہیں. دانے کو الگ کر دیتے ہیں اور چھلکے کو الگ کر دیتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور میں نے جیسے عرض کیا الحمدللہ یہ فقیر مصنوی شریف مبالغہ نہیں ہونا چاہیے. ایک طویل عرصہ گزرا جب میاں صاحب فضا رحمۃ اللہ علیہ شفیق اور فاروقی صاحب, میں اس علاقے کے دل سے قدر کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ یہاں میرے شیخ کا معاملہ ہے بھائی, یہاں میرے شیخ کا معاملہ ہے. مجنو جو ہے لیلا کے گلی کے کتے کو چوما کرتا تھا. دل میں سمجھیے گا بات ہے کہ کبو چوم رہا ہے, کبھی اس کی دھوتی چوم رہا ہے, کبھی اس کی چپل چوم رہا ہے, کبھی سر چوم رہا ہے, کبھی اس کی رمضان بھی چومتا تھا. تو لوگ دیکھتے تھے, کراہیت کرتے تھے کہ تو ایک نجیب جانور کو ایسے چومتا ہے. جا جا کے اپنا کام کر, تجھے کیا پتا کس کی گلی کا ہے. جس کی گلی کا ہے اس کو دیکھ رہا ہوں, کتے کو تھوڑے دیکھ رہا ہوں میں. تو جس گلی کے میرے شیخ ہیں جنہوں نے مجھے اتنا نوازا ہے, مجھے کیا نوازا, پورے سسٹم کو نوازا. ہم کنکر کی طرح سے تراش کے ہیرا بنا دیا. الحمدللہ میرے سارے بچے بیٹھے ہیں, یہ اپنے اپنے مقام پر سبھی جو ہے میاں صاحب کو بلا کے کرامت ہے. یہ الحمدللہ یہاں بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ اس علاقے میں آ کے بیٹھا. موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. میں کر رہا تھا کہ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جب قوم کمال پر پہنچ جاتی ہیں یہ مکس ہوتا ہے نا, دانا اور بھوسا. بھوسا جانوروں کے لیے, دانا انسانوں کے لیے. کلاسیفیکیشن کر دی گئی نا, ادنا چیز ادنا مخلوق کے لیے اور اربا چیز اربا مخلوق کے لیے, ادنا علم ادنے لوگوں کے لیے, اربا علم اربا لوگوں کے لیے. ہم بھی تو یہی کرتے ہیں. ایک واقعہ اور بھی آیا تھا مصنوی شریف سے اس وقت. یہ بتاؤ بھیا موسیٰ اس کلام کیا اللہ نے, اس زبان سے دعا مانگنا جس سے گناہ نہ کیا. کلیم ہے نا, باتیں ہو رہی پوری اسرائیلیات جو موسیٰ کلیم اللہ کی توریت اور سے متعلق جو شرائع لکھی گئی ہیں بے شمار کلیکشن ہے. ہم وسط نظری کے ساتھ اس کو بھی دیکھتے ہیں اور ہمیں کیونکہ علم کی روشنی آقا کی برکت سے ہمارے حصے میں آئی ہے تو صحیح وقت کو پہچاننا مشکل نہیں ہے. تو پوری اسرائیلیات میں یہ مضامین ہیں. کلام کرتے ہیں کہ موسیٰ اس روح سے دعا مانگنا جس سے گناہ نہ کیا ہو. اللہ عظیم. موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اللہ بندہ ہی ہوں, عاجز بھی ہوں, کمزور بھی ہوں, نبوت تیری عطا کرتا ہے, کبھی نہ کبھی پوچھنی تو ہوئی ہوگی, کیا ضمانت دے سکتا ہوں. پھر وہاں سے پیغام آتا ہے کہ دوسرے کے منہ سے اپنے لیے دعا کراؤ. دوسرے کا منہ تمہارے اکاؤنٹ میں پاک ہے اور تمہارا منہ دوسرے کے اکاؤنٹ میں پاک ہے. تم اس کو دعا دو, اس سے دعا لو. معاشرہ مضبوط کرنے کے خدا کی مغفرت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں, ایک دوسرے چاہت کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ, آپ کا جو سسٹم ہے اس میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں وہ دعا میرے لیے مقبول بارگاہ ہو جاتی ہے. خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھامے رہیں. ہو کیا رہا ہے, ملت کو چھانٹ ڈالا, کافر بنا بنا کے. خدا کے تو منشا مرضی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے, جیسے دیوار ایک ایسے لگاتے ہیں, پتھر ایک ایسے لگاتے ہیں, ملا کے لگاتے ہیں, دیوار مضبوط ہوتی ہے.
اور اہل اللہ اور خانقاہیت کا طرز فکر ہی یہی ہے کہ دیواروں کو مضبوط کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ دفاع کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کیا جائے، لوگوں کی پیشانی چومی جائے، ان کو سینوں سے لگایا جائے۔ یہ صرف اہل خانقاہ ہی کر سکتے ہیں۔ مسلم تو مسلم غیر مسلم کو بھی سینوں سے لگاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو دیکھتے ہیں نا وہ تو۔ بھائی کیسے ممکن ہے دوستو ہم اس سے محبت کے دعوے کریں اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے دشمنی کریں؟ تو ممکن ہے؟ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ بھائی کیا سورج دیکھتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے اور یہ کافروں کا علاقہ ہے، یہ مشرکوں کا علاقہ؟ سورج دیکھتا ہے؟ سورج تو سب پہ چمکتا ہے۔ جب سورج جیسی ادرا مخلوق معروف فرماتے ہیں، سورج ہمارا باورچی ہے، وہ ہمارے کھانے پکاتا ہے، ہماری سبزیں پکاتا ہے، کھجور کو پکاتا ہے، انجیر کو پکاتا ہے، گندم کو پکاتا ہے۔ سورج یہ کام کرتا ہے، ہمارا باورچی ہے۔ مولانا کی وسط گردی کا انتہا دیکھیے کہ سورج ہمارا باورچی ہے اور ہر جگہ وہ مخلوق کو خیر پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ اگر گائے نے گوبر کر دیا ہے تو گوبر میں بھی چمکتا ہے، شام تک وہ اوپلا بن جاتا ہے، غریب لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس سے بھٹیاں گرم کرتے ہیں اور اپنے کھانے پکانے کا انتظام کرتے ہیں، پانی گرم کرتے ہیں، نہا دھو کے مسجدوں میں جاتے ہیں۔ وہ نجس کو سورج نے پاک بنا دیا۔ جب سورج جیسی ادرا مخلوق یہ کرتی ہے تو اہل اللہ کا مقام و مرتبہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو پلٹا کر اور چاند کو کی پیشانی کو مکہ مکرمہ کی وادی میں کھڑے ہو کر چیر کر قیامت تک کے لیے دکھا دیا اپنے امتیوں کو کہ دیکھو یہ دونوں ادنا ہیں، تم افضل ہو، تم افضل ہو۔ دوسروں سے خود دعا کرواؤ مسا، اور تمہارا منہ ان کے گاؤں میں صاف ہے، ان کے لیے دعا کرو۔ یہ اللہ کی مرضی ہے دوستوں۔ خانقاہی طرز فکر میں تنگی نہیں ہے، خانقاہی طرز فکر میں تربیت ہے۔ مثلاً اس مثال دیتا ہوں کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے، چوڑا سا لمبا سا، یا مرمر کا ٹکڑا ہے، وہ ہے، وہ بھی ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، رہتا ہے۔ اگر اس کو سان پہ چڑھا کے جب محنت کی جاتی ہے تو گلدان بن جاتا ہے۔ اب گلدان قیمتی ہے یا لکڑی کا ٹکڑا قیمتی ہے؟ اہل خانقاہ انسان کے اندر چھپے ہوئے اس جوہر کو نکالتے ہیں جو خلیفۃ اللہ کا مقام ہے، جو اللہ کے نائب کا مقام ہے۔ اس کی نظر میں وسعت ہے، اس کے فکر میں وسعت ہے، اس کے دل میں کشادگی ہے۔ مخلوق کے لیے معلوم فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں جتنی اللہ کی مخلوق ہے، مگر میں نے وہ راستہ پسند کیا، میں نے مخلوق خدا کی خدمت کا راستہ پسند کر کے خدا تک جانے کا جو ہے انتظام اپنے لیے کر لیا۔ تو مخلوق ہے خدا کی خدمت دراصل اللہ کو بہت پسند ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کی خدمت کرتا ہے۔ میں اختلافی موضوع پر بات کبھی بھی نہیں کرتا، صرف میسج چھوڑ کے جاتا ہوں کہ لوگ تفکر کریں، غور کریں اور اپنے آپ کو کسی وقت سناٹے میں بیٹھ کر رات کے کسی پہ غور کریں۔ ہم پیمانے کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہمائندہ یا اوصاف جلوہ گر ہو چکے؟ ہم نے طریقہ اختیار کر لیا؟ ہم ایسے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو جہاں سے جاگے وہی تو سویرا ہے۔ اللہ کی برکتیں اور رحمتیں تمہارے شامل حال جب ہی ہوں گی جب تم مخلوق خدا سے محبت کرو گے۔ بات ہو رہی تھی موسیٰ کلیم اللہ نے جب اس چرواہے کو یہ بتایا کہ تو اپنا منہ بند کر دے، جیسی باتیں تو کر رہا ہے خدا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، وہ بیچارہ کپڑے پھاڑتا ہوا نا صحرا میں کر گیا تھا۔ نبی اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں، موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں۔ اگر میں واقعات میں جاؤں گا تو بہت سے واقعات آپ سب نے بھی سنے ہوں گے، ممبر و محراب سے کہ بچے نہیں ہوتے تھے اور پھر ایسا ہوا، پھر سب سنے ہوں گے واقعات۔ میں اب مدنی شریف میں رہتا ہوں، اسی کے تناظر میں گفتگو کرتا ہوں۔ جو واقعات میرے ممبر سے سنے اس کو بیان اس لیے نہیں کرتا کہ میرے پاس جو سورس آف انفارمیشن ہے، میرے پاس جو علم ہے وہ مصنوی شریف کا علم ہے، اسی دائرے میں رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے سرزنش کی سختی کی اس چرواہے پر بیچارے پر، تو وہ بیچارہ کپڑے پھاڑتا ہوا صحرا میں نکل گیا۔ بہت بڑا کام ہو گیا، بہت برے کام سے ایک بندے کو روک دیا۔ ایسے ہوا کہ آپ خیال یہ ہوگا کہ آج میں نے فلاں بندے کو، ہم اور آپ بھی، کہ فلاں برائی سے روک دیا۔ اللہ کی اپنی بات ہے، وہی آمد ہوئی ہے موسیٰ اور خدا، جب اس کو فارغ کیا وہ چلا گیا روتا پیٹتا ہوا، وہی آمد سوئی موسیٰ از خدا
جدا تو برائے وصل گردن آمدی برائے فضل گردن موسیٰ کلیم اللہ نے کرم کے موسیٰ تم نے یہ کیا کیا؟ ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا، ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا۔ ہم نے تمہیں ملانے کے لیے بھیجا ہے یا جدا کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ وہ جس انداز میں کہ ہم سے کلام کر رہا تھا وہ ہمیں بہت پسند تھا، وہ انتہائی سادگی سے اپنے مال و متاع، اپنے بیٹے، اپنی ساری بکریاں اور ہر وقت خدمت کے لیے وہ ہمیں پکارتا تھا، اور یہ اس کی ادا ہمیں بہت پسند تھی۔ تم نے کیا کیا کہ اس کو یہ سختی کر کے اسے ہم سے جدا کر دیا؟ تو برائے فصل گردن آمدی نے برائے فصل فاصلہ بڑھانے کے لیے بھیجا ہے یا ملانے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ بات موسیٰ کلیم اللہ کے دوستوں، یہ اس وقت کا تقاضا ہے۔ ہم اس پہ کفر کے فتوے، اس پہ فراغ کے فتوے، اس پہ شرک کے فتوے جو لگا رہے ہیں، ہم اللہ کو معاذ اللہ محدود کر کے دیکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کون سا کس کا کون سا چھپا ہوا عمل اس کو اللہ کی بارگاہ میں بڑھا دیتا ہے اور ہم غافل ہوتے ہیں۔ مثال مولانا روم نے موسیٰ کلیم اللہ کے دی ہے، مگر یہ مقام فکر ہے۔ کیا مثنوی شریف صرف پڑھنے کی کتاب ہے؟ مثنوی شریف اصلاح احوال کی کتاب ہے۔ تو برائے وصل گردن آمدی نے برائے فصل گردن آمدی، اے موسیٰ ہم نے تمہیں ملانے کے لیے بھیجا ہے یا جدا کرنے کے لیے؟ وہ ہمارا بندہ جس انداز میں ہمیں پکارتا تھا ہمیں وہ پسند تھا۔ بات یہ ہوتی ہے موسیٰ کہ لوگ جو شہید ہو جاتے ہیں انہیں غسل نہیں دیا جاتا ہے۔ اب آ جائیے دلائل کیسی زبردست ہیں اور وہ یہ شریعت ہیں کہ جو شہید ہو جائے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، ویران جگہ پر ٹیکس نہیں ہوتا۔ اگر کوئی تیراکی کرتا ہے سمندر میں یا دریا میں تو چپل نہ بھی پہنے تو کام چلتا ہے، اور جو کعبے کے اندر داخل ہو جائے جہاں بھی سر رکھے وہی قبلہ ہے، جہاں بھی سر رکھے وہی قبلہ ہے۔ کعبے کے عبادت میں لوگ ایسے ہوتے ہیں، میاں صاحب اللہ لوگوں کو بھیجا کرتے تھے کعبۃ اللہ کے اندر نماز کی ادائیگی کے لیے۔ جو کعبے کے اندر داخل ہو گیا در درون کعبہ میں قبلہ نیز، کعبے کے اندر جانے کے بعد قبلے کی رسم اڑ گئی، اب جہاں سر رکھے گا وہی قبلہ۔ چے غمر ارغواس راپا چپلا نیز، کیا بات ہے کہ اگر تیراکی کرنے والے کے پیر میں چپل نہیں ہے بغیر چپل کے بھی تیراکی کر سکتا ہے۔ یہ جو ہمیں پکارتے ہیں، یہ جو ہم سے تعلق میں آ جاتے ہیں اپنی تنہائیوں میں اور اپنی خلوتوں اور جلوتوں میں جب ہمیں پکارتے ہیں، ان کا پکارنا ہمیں بہت پسند آتا ہے۔ انداز کیسا ہے؟ وما توفیق الا باللہ ہے۔ ہم اپنے بستر سے نکل کر کسی وقت سب سو رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، صاحب سو رہے ہیں اور صاحب جو بیٹھے ہوئے ایک طرف کونے میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف۔ قرآن کی اما جان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ یہ قرآن کی بہت پیاری آیت ہے۔ کون سی؟ سورہ توبہ کا آخری رکوع۔ آج میں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کسی نے اس کو اختیار کر لیا ابھی سے لے کر شب قدر کی 27 تک، وہ اپنی زندگی میں خود ہی تبدیلی دیکھے گا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ بَعْضَهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ جَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اور آج کے کسی پہر دن کے کسی اوقات میں اس پر پیاری آیت کو تلاوت کرتے ہوئے اگر آپ کی آنکھ سے آنسو نکل گیا نا، آنسو نکل گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے یہ کہ اللہ کی محبت یا خشیت، کیسا خوبصورت راویہ اللہ کے نبی نے تیار کیا، اللہ پر اپنی بات۔ ارے ہماری محبت میں نکلے گا پھر بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔ لقد جاءکم پڑھ کر ہماری محبت میں نکلے گا تو وہیں سرخرو ہو جاؤ گے۔ تمہاری آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر میں آنسو نکلا اللہ کی محبت یا خشیت، محبت یا خوف کی وجہ سے۔
तुरंत हो गई, खौफ तारी हुआ वो तो ना हम अक़रब इलैहि मिन हाब्लिल वरीद, वो हमारी रगे जान से ज़्यादा करीब है। वह वहाँ तुम्हें नमा तुम कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। इस ख्याल के पक्का होते ही अगर खशीतुल्लाह खौफ की कैफियत दिल पर तारी हुई और आंसू निकल कर गाल तक आ गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रावी हैं इसके, कि अगर तुम्हारी आँख से मक्खी के तक के बराबर भी आंसू निकला और ढलक कर तुम्हारी गालों तक आ गया तो जहन्नम की आग तुम्हें जला नहीं पाएगी, जला पाएगी। वहाँ फरमाते हैं कि जब तुम महशर में पहुँचोगे ना तो बड़े खूबसूरत हसीन यूसुफ जैसे खूबसूरत जो है वो तुम्हारी सिफारिश कर रहे हैं। अल्लाह इनको बख्श दे, अल्लाह इनको माफ़ कर दे, अल्लाह जन्नत के साथों के साथ 8 के 8 दरवाज़ों की चाबी इनको दे दे, जब चाहें आए जब चाहें जाएँ। है कैसी खूबसूरत बात है। सिफारिश कौन कर रहे होंगे? वो यूसुफ जैसे कर रहे होंगे। हम हैरत से पूछेंगे कि यार ये कौन लोग हैं जो हमारी सिफारिश कर रहे हैं, हम तो जानते भी इनको, कभी देखा नहीं पड़ी जिंदगी में। कि तुम्हारे वो आंसू हैं जो हमारी मोहब्बत में निकले थे, हमने उनको यूसुफ जैसा बना दिया और तुम्हारी सिफारिश के लिए खड़ा कर दिया। तुम्हारी वला कुल शैइन खबीर है, हर शय पर कादिर है। आंसू को यूसुफ बनाना उसके लिए क्या मुश्किल बात है। आंसू को यूसुफ को भेजा इसीलिए था कि देख लो ऐसा ऐसा बनाते हैं हम, ऐसे ऐसे ही बनाते हैं हम कि मिस्र की पूरे मिस्र की तमाम अक़वाम जो है वो यूसुफ के हुस्न पर शहदा हैरान है कि क्या अल्लाह ने सरापा बनाया है। उन जैसों को महशर में आका के उम्मतियों के आंसू के तौर पर पेश कर दिया जाएगा। सिफारिश करेंगे, हम हैरत से पूछेंगे कि कौन है। अल्लाह फरमाएगा ये तेरे वो आंसू हैं जो हमारी मोहब्बत में, हमारे रसूल की मोहब्बत में, हमारे खौफ में नबी को चेहरा दिखाने। कहते हैं ना बड़ा अच्छा अल्लाह अकबाल का शेर है कि जब तुम्ही बीनी हिसाबन नागुज़ीर, अगर तू चाहता है कि महशर में मेरा हिसाब ले, हाज़िर को है मुस्तफ़ा बिन हाबगीर, नबी साहब की नज़रों से बचा के हिसाब दीजिए। मैं मुतहम्मिल नहीं हो सकूंगा कि उनके सामने तो मेरा हिसाब देगा, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। ए अल्लाह महशर में हिसाब देने का इरादा तेरा पक्का अगर है तो उनके सामने मत लीजिए। अल्लाह गनी, क्या यही अदा सुरखुरू करवाने के लिए काफ़ी नहीं है? ये नबी से इश्क का अंदाज कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। लौह कलम क्या है? लौह महफूज क्या है? न सवाल है मेरा, तो क्या जवाब? लौह महफूज वो मकाम है जहाँ सब कुछ सच लिखा हुआ है, हकीकत पर हकीकत लिखा हुआ है। लौह महफूज क्या? वहाँ महफूज है, कुरान लौह महफूज में भी महफूज है। हमारे हाथों में जो कुरान है यही लौह महफूज में महफूज है। अब लौह महफूज की तहरीर कौन पढ़ते हैं? कौन पढ़ते हैं? जो आरिफ होते हैं वो लौह महफूज की तहरीर को पढ़ते हैं डायरेक्ट। अल्लाह ने उनकी आंखों की फ्रीक्वेंसी को इतना हाइपर कर दिया होता है कि वो सिर्फ सामने नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी देखने जैसे हो जाते हैं। यहाँ बैठते हैं और वहाँ की खबर लाते हैं। कोई साहिल आता है कि साहब ये काम करें, कहते नहीं ये नहीं करो नुकसान उठाओगे। कोई आता है कि साहब ये काम कर ले, तो कहते हैं हाँ करो, दौड़ो, चलते चले जाओ, कामयाब हो जाओगे। ये काम कौन करता है? ये औरफा करते हैं, ये अल्लाह के दोस्त करते हैं। मखलूक को मुतअय्यन करके रास्ता दिखाते हैं कि ये रास्ता फलां का है और ये रास्ता जो है मुश्किल का है। जब लोग उस रास्ते में चलने जैसे हो जाते हैं तो मामूम फरमाते हैं कि तुम उस हिरन को पहचान लो जिसमें मुश्क होता है। एक हिरन ऐसा होता है, आहू कहते हैं उसे। इस वक्त पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ वो था, चाइना वाले बहुत समझदार लोग हैं, हमारे पड़ोसी जो हैं, वो सारा का सारा हिरन जो है जिसमें मुश्क होता है, नाक के पास एक इजाफी थैली होती है, उस थैली के अंदर मुश्क पैदा होता है बालिग होने के बाद। जब हिरन बालिग हो जाता है तो खुदा की शान है कि मुश्क पैदा हो जाता है। उसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि वो जंगल में भागा भागा फिरता है उसकी महक खुशबू की वजह से। हिरन और बताते हैं तुम उस हिरन की कदमों के निशान को बचाओ। होते हैं ना, बकरियों के अलग होते हैं, भेड़ों के अलग होते हैं, दूसरे जानवरों के अलग निशान, पैरों के निशान होते हैं। वहाँ बताते हैं तुम उस हिरन के जिसमें खुशबू होता है उसको कदमों के निशान को पहचान लो। तुम उसके कदमों के निशान को पहचान कर कुछ दूर चलो, जंगल में चलो, ये दुनिया जंगल है,
खुशबू अल्लाह के नाम याफ्ता बरगजीदा लोग हैं। जब उनकी तलब और उनकी मोहब्बत में चलोगे, कुछ दूर चलोगे जंगल में, इस दुनिया में, तो आगे हिरन कहाँ खड़ा हुआ है खुशबू तुम्हें खुद ही बता देगी। जब तुम राह खुदा में अल्लाह के साथ सफ़र करोगे तो थोड़ी दूर सफ़र करोगे, अगले मरहले में तुम्हारे अंदर वो लताफत पैदा हो जाएगी कि खुदा तुम्हें खुद ही अपनी जानिब खींच देगा। जब खुदा तुम्हें अपनी जानिब खींच देगा तो लौह महफूज की तहरीर तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। हम कहाँ भटके हुए हैं, हम कहाँ भटके हुए हैं? भाई आँख का ढेला देखने का जिम्मेदार थोड़ी है। हम रात को सो जाते हैं, ख्वाब देखते हैं, ये तो बंद होती है, फिर ख्वाब कैसे देखते हैं? हाँ? ये तो आंखें बंद होती है ना, फिर रात को बंद होती है, शटर डाउन होते हैं, और हम ख्वाब देखते हैं। तो वो देखने की सलाहियत कौन सी है? ख्वाब नबूवत का 42वां हिस्सा है। 42 टाइम्स नीचे आए तो ख्वाब है, और 42 टाइम्स ऊपर जाए तो नबूवत है। जहाँ गैब की बातों का नबी क्या करते हैं, नबाउन से निकला है, नबी गैब की बातें बताते हैं। तो अगर आप अपने आँख को मुतहरिक करें, कहीं से जाके एक्टिव करवा लें, कौन एक्टिव करेगा? माशरे में वो कौन सा तबका है जो कानों को और आंखों को एक्टिव करे, देखने की सलाहियत को एक्टिव करे, सुनने की सलाहियत को एक्टिव करे? उमर जो है नबी अस्सलाम की मारियत में रहे, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह कहते रहे। मदीना मुनव्वरा में बैठे हुए हैं मस्जिद पे और देख रहे हैं कि सारिया मैदान जंग में है, तो उमर की आँख एक्टिव हो गई ना भाई। फिर तो आप फरमाते हैं कि मुझे करम से दोस्त के खुशबू आ रहे, नाक बिल्कुल यही है। आदिल ज़ात की आदिलाना शान देखें कैसी है। वही नाक हमें दी जो अम्बिया को दी, वही कान हमें दिया जो अम्बिया को दिया, वही ज़बान हमें दी जो अल्लाह को दी। दीन हमें बुखल तो नहीं किया ना, कभी तो नहीं की गई, यदि उनका हमें स्टैंडर्ड था, हमारा अकाउंट स्टैंडर्ड नहीं। उनको एक्टिव खुदा ने खुद किया। याकूब साहब फरमाते हैं अज़रुल कुरान के, अगर तुम मुझे दीवाना न कहो तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सब मज़ामीन हमने पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं। मेंबर महराज के उलमाए कराम ये मज़ामीन बयान करते हैं। मौलाना की खसूसियत ये है कि वो इंटर कनेक्शन का हक़ अदा करते हैं, राबता करवा देते हैं, बात को समझाना आसान कर देते हैं। तुम्हारा इस्लाम का आंखों का ढेला यही है ना। मकान भी ऐसे थे हमारे 3 मील के फासले से सुलेमान साहब चूंटी की आवाज़ सुन रहे हैं। तो बात दोस्तों ये है कि अभी जैसे हमारे नायब जनाब जनाब हासिल कामरान जर्फी साहब ने फरमाया कि 3 तबके माशरे में होते हैं। एक तबका वो होता है जो खुदा के पसंदीदा मुक़र्रबीन अहलुल्लाह अम्बिया और अहलुल्लाह होते हैं, उनके नायबीन होते हैं। एक तबका वो होता है जो ज़िंदगी जो गुजार रहा होता है, कहीं ना कहीं कसक और दौड़त होती है, तो किसी का हाथ अपने हाथ में ले लेता है, अपना हाथ किसी के हाथ में ले लेता है, वो दूसरा तबका कहलाता है, वो निजात याफ्ता हो जाता है। और तीसरा तबका वो होता है कि सारी एसेसरीज तो उसके बाद अम्बिया के अंदाज की होती है, मगर एक्टिव नहीं होती, मगर वो एक्टिव नहीं होती। 100 ट्रिलियन सेल ह्यूमन ब्रेन में है। ये 1 पॉइंट का जो हमारा दिमाग है ना, इसमें 800 खरब खलियात हैं, मगर चार्ज नहीं है। हमारी नाक जावेद की नारी सुनती है और साबरी की बिरयानी सुनती है। हमारे कान जो है करीब के लोगों की तारीफ और तौसीफ़ में लगा रहता है। हमारी आंखें जो है सिर्फ हमारे घर के दीवारों को और देखती हैं। तो वो कब वक्त आएगा दोस्तों? खौफ्ता के कुनत बेदार, जो सोए हुए हैं वो क्या किसी को उठाएंगे, जो जागा हुआ है उसके पास चलकर हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि कुआं प्यासे के पास कभी नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, ताकि वो जाके अपने सारे ये जो के सारे बच्चे जो बैठे हैं ना, ये सारी बातें समझते हैं। सेंसर क्या होते हैं और कनेक्टिविटी क्या होती है और अपग्रेडिंग क्या होती है, सब इनको पता है। जब इनको वो तो पता है कि दुनियादारी में रोजी कमाने के लिए मेहनत कर रहे हो, इस एसेसरीज की फिक्र नहीं है कि इनको भी अपग्रेड कर लिया जाए, अपना हाथ किसी ऐसे के हाथ में दिया जाए जहाँ से हमारे लिए तब्दीली आ जाए। इसी मोहल्ले की एक और शख्सियत मुमकिन है हमारे बुजुर्ग जानते हों, फरीद अहमद खासमी रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हैं, कहीं आगे यहाँ पे आमगा थी, इस फकीर से मोहब्बत फरमाते थे। और मैंने बहुत तवील अरसे जब मैं यहाँ बहुत मसरूफ़ होता था खानखाह में, तो उनके साथ नशिस्त व बर्खास्त का सिलसिला भी होता था, और जो भी वो फरमाते थे मैं घर जाकर बाद औक़ात डायरी लेकर आ जाता था, वहीं लिख लेता था, और कभी घर जाकर लिखता था। एक वाक़या उन्होंने बयान किया कि एक इलाके में हिंदुस्तान में पटना में गालिबन एक गाँव में
जो कब्रस्तान था, उसका गोवर्धन जो था वो कफन चुराया करता था। बड़ी टेक्निक से कब्र की जब तरतीब होती है, पत्थर रखे जाते हैं, तो आखिरी पत्थर शरीर जो होती है उसको ऐसे रखता था कि रात को आता हाथ डाल के ऐसे पौधा झाड़ के खींच देता, जाके कपड़ा बेचता। उसी अरसे में बात कहाँ छुटती है कि वो बंदा रोजाना लट्ठा बेचा रहा है, 25 से 24 दिन लट्ठे की थान लेके आ रहा है, तो बात मशहूर हो जाती है। तो वो मशहूर हो गई जब हज़रत कुछ बुजुर्ग का वक्त करीब आया कि भाई बात यहाँ से नौकरी हमारी खत्म हो गई, हमारा ट्रांसफर का टाइम हो गया, हम आगे जा रहे हैं। क्योंकि साथी उन्होंने बात कर दी ना, कितने लोग तैयार हैं ट्रांसफर के लिए? है तैयारी? भाई ट्रांसफर की वही ख्वाहिश करेगा जो अगली पोस्टिंग को अच्छी तरह देखेगा। जो अपनी पोस्टिंग को अच्छी तरह देखेगा ही नहीं, वो क्या ट्रांसफर की ख्वाहिश करेगा? कह आईसीयू में रखो भैया, बचा लो। बात में बहुत साथी से कर रहा हूँ आज वक्त में, मैं चीज़ें देख रहा हूँ, इस अंदाज में हो रहे तो भाई कुछ भी करो, बचाओ भाई। यही कहते हैं ना भाई अक्सर लोग। अगर अगली मंजिल पलट करा के दी नॉर्थ कराची से निकल के डिफेंस के बैंक में पोस्टिंग हो रही है, तो भाग के जाएंगे और सुबह के आप बड़ी जगह पोस्टिंग हो रही है, हम बड़ी जगह देख ही नहीं पा रहे। तो किस्सा मुख्तसर ये कि बुजुर्ग का जब वक्त करीब आया, जो आरिफ होते हैं वो जानते हैं कि अब रवानगी का वक्त करीब आ चुका है, उन्हें कोई फिक्र नहीं था। खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून क्या है? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो यही तो है, ना खौफ है ना हुज़्न व मलाल है, ना खौफ है। बुजुर्ग का जब वक्त करीब आया तो उन्होंने बंदे को बुलवाया अपने को देख के, गोरखन जब आया उसने कहा बेटा पास सुनो, ये लट्ठे का खान और ये मिठाई का डब्बा ये तुम ले आओ। सर क्यों? मैंने कहा हमने सुना है ऐसा सबके साथ करते हो, हमारे साथ नहीं करना। अरे साहब लोग ऐसे ही करते हैं, हजरत करते हैं, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा हुआ है, मेरे बेटे काम करते हैं, तो मेरे जो रेल फेल है पैसों की, मेरे मसला कोई नहीं है, मैं तो ये सब मुझ पर इल्ज़ाम है होता है। बेटा हमने समझा दिया, जरा कोशिश करना कि हमारे साथ ये नहीं करना। उसको चाट लगी होती है ना, चाहे किसी भी किस्म को देर से जाती है ज़रा सी, अगर चाट जो होती है उधर देर से जाती है। किस्सा मुख्तसर ये कि बुजुर्ग का मिसाल हुआ, तरकीन हुई, उसने वही किया जो वो करता था कि आखिरी पत्थर को थोड़ा हिला ऐसा रख दिया कि आसानी से निकल जाए। और जब लोग चले गए अपने घरों में फातहा के बाद, तो रात के किसी पहर गया और जाकर जब पत्थर उठा के हाथ डाला तो पहली बार किसी जिंदा से वास्ता हुआ, हाथ नहीं पकड़ लिया। तो हाथ पकड़ लिया तो पहली बार जो देखा कि यार अब तक तो बहुत सारे मुर्दे दफन कर रहा था, आज कोई पक्का आ गया, हाथ पकड़ लिया, वहीं दम निकल गया, मर गया, वहीं मर गया, हाथ अंदर है, लटका हुआ है, कब्र में मर गया। भाई ज़ुल्फ़ाक़ी अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद करे, ताला आपके खानवादे पर अपना ख़ुसूसी फज़ल फरमाए। ये इलाका बहुत रोशन इलाका रहा मादी में। मेरी ख्वाहिश ये है कि कादरी मियाँ बैठे हुए हैं, हमारे मौलवी शरीफ के कादरी साहब हमारे मौलवी शरीफ के सामने रहते थे इस ज़माने में। ये मेरी ख्वाहिश ये है कि इस इलाके के साकिनीन जो है अल्लाह ताला उनको रहम करे और लोगों के अंदाज़ में उनको संवरने का मौका अल्लाह ताला फराहम करे। मेरी दुआ है अहले इलाका के लिए है। तो जब वो गुजर गया तो अपने खलीफा खास को बशारत दी, खलीफा खास को बशारत दी कि जाओ वो वहाँ पड़ा हुआ है, उसको उठा के नहीं रखवा। अब जब तो पूरा ग्रुप आया डेलीगेशन खुलफा का सारा, देखा कि हाँ वाकई रेड हैंडेड पकड़ा हुआ, मर गया उन्होंने। तो कुछ को गुस्सा आया, कुछ को शायद की पासदारी हुई, तो मेरा उसको उठा के गड्ढे में रख के बंद कर दिया गया। खलीफा साहब ने देखा कि वो जन्नत का टहला है, बड़ा आलिशान लिबास पहन के टहला है, रेड हैंडेड पकड़ा हुआ बंदा को जन्नत में रह सकता है? तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ जन्नत टहल रहा है? कहने क्योंकि आखिरी वक्त में मेरा हाथ अल्लाह के दोस्त के हाथ में था, तो अल्लाह ने बुनियाद पर रियायत की और मुझे जन्नत अलॉट कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बात रह गई है सुभान अल्लाह से पहले। जब वही आई मूसा कलीमुल्लाह के बाद, तो समझिए क्या मामला है, तो उस चरवाहे के पीछे निकले, क्योंकि उसका एक कदम इधर एक कदम दीवाना बाहर भाग रहा है ना, वो बहुत दूर गए उसके कदमों के निशान पे। कौन जा रहा है ध्यान रखिएगा, एक चरवाहे के कहते हुए नबी जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चरवाहा अल्लाह से ताल्लुक है कि नबी जा रहे हैं, ढूंढते ढूंढते उसको मूसा कलीमुल्लाह जा रहे हैं, बहुत दूर जंगल में जाकर देखा तो खड़ा हुआ है, आसमान का देखा कि भाई वो मुझसे गलती हो गई और खुदा तू जो चाहे कर भाई, अपने सारे मामला तेरे सीधे कर दिए उन्होंने, जो चाहे कर, जिस तरह चाहे पुकार। मूसा बहुत देर हो गई भाई, ये बार बार टेक्निकल पॉइंट यहाँ आ गया। मूसा बहुत देर कर दी तुमने मेरे घोड़े को ऐसा चाबुक मारा
کہ وہ تمہیں ایسی چھلانگ لگائی کہ عرش سے بھی آگے الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کی پڑھ جائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ اس اہل علاقہ پر خصوص ہمارے بھائی ابو صاحب پر نصرالدین مدد فرمائے, خان والے پر ان کے رنجشیں کدورتیں یا اللہ ان کی مشکلات و تنگیوں کو خدا دور کرے. ہم دعا انشاءاللہ پھر کریں گے. صلاۃ و سلام کے لیے اللہ قیامت رہے رب قادر کی سب پر عنایت رہے تا قیامت رہے. ہر جہانوں کے مرسل کی چاہت ملے مرحبا مرحبا. ہر جہانوں کے مرسل کی چاہت ملے مرحبا مرحبا. شفاعِ دو جہاں کی محبت ملے مرحبا مرحبا. شفاعِ دو جہاں کی محبت ملے مرحبا مرحبا. آستانۂ رومی سلامت رہے تا قیامت رہے. آستانۂ رومی سلامت رہے تا قیامت رہے. علم و عرفان میں ہر دم اضافت رہے تا قیامت رہے. علم و عرفان میں ہر دم اضافت رہے تا قیامت رہے. پیر رومی کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے. رب قادر کی سب پر عنایت رہے تا قیامت رہے. شاہ تبریزی کی ہو نوازش کرم مرحبا مرحبا. شاہ تبریزی کی ہو نوازش کرم مرحبا مرحبا. شیخ اکبر کی جاری کرامت رہے مرحبا مرحبا. شیخ اکبر کی جاری کرامت رہے مرحبا مرحبا. آسیوں پہ خدا کی عنایت رہے تا قیامت رہے. آسیوں پہ خدا کی عنایت رہے تا قیامت رہے. پیر رومی کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے. رب قادر کی سب پر عنایت رہے تا قیامت رہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجی
تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے. الہی نجنی من کل ضیق بجائے مصطفیٰ مولا الجمیع وہب لنا فی مدینتہ قرارا بایمانا ودفنا بالبقیع. پروردگار عالم چند عاجز بندے اپنے معاملات سے ہٹ کر تیرے ہوتے محبوبین کی یاد کو منانے کے لیے اور شکرانے کی اس محفل میں جناب منعقدہ جناب امام صاحب کی شریک ہیں. ان تمام کی حاضری کو سر پہ قبولیت کا درجہ عطا فرما. تمام کی حاضری کو سر پہ قبولیت کا درجہ. یا اللہ تلاوت کے سر آ گیا حاضر کیا گیا جناب شریف لکھی گئی باری تعالیٰ پیش کی گئی. یا اللہ بیان کا احتفال کیا گیا کمی بیچی غلطی کوتاہی کو معاف فرما. کمی بیچی غلطی کوتاہی کو معاف فرما. ثواب آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں حقیقتاً و توفتاً ہم تمام کی جانب سے قبول فرما. اسلام کے والدین کریمین کے درجات کو بلند فرما. تمامی انبیاء مقام جربائے مقام صاحب سرود کی تفسیر خلیل حمد ابراہیم علیہ السلام کی رفاق اس کا ثواب نصرت ہے. یا اللہ فرما. تمام اہل بیت صاحب سرود اما جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ علیہ رفاق اس کا ثواب نصرت ہے. یا اللہ فرما. تمام صحابہ کرام و صحابیات بالخصوص بالبر عاشقین کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ تمام ازواج کے شہداء بالخصوص میں رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاق اس کا ثواب نصرت ہے. یا اللہ فرما. یا اللہ تمامی تابعین تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین بالمؤمنین والمؤمنات مسلمین چودہ خانوادوں کے بزرگان اسلام کی درجات کی بلندی کے لیے ہم عاجزوں کی دعائیں کو قبول فرما. سب کے درجات کو بلند سے بلند اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرما. یا اللہ بالخصوص شکر صاحب حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اولاد و امجاد اور بالخصوص آپ کے شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما. پروردگار عالم ہمارے شیخ حاجی شاہ شفیع احمد فاروقی جامعہ دورہ حاکم بقی شریف رحمۃ اللہ علیہ پر اپنا فضل کی مدد فرما. یا صاحب کے درجات کو بلند سے بلند اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرما. خانوادہ سعیدیہ پر اپنا فضل کی مدد فرما. نبی پر اپنا فضل کی مدد فرما اور ان فضوح میں اعلیٰ اور مقام عطا فرما. پروردگار عالم سرکار مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور سب کو جمال رحمت میں جگہ عطا فرما. یا اللہ سب کو جمال رحمت میں جگہ عطا فرما. یا سب کو جمال رحمت میں جگہ عطا فرما. ہماری آزادہ دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما. یا اللہ مقام اور رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. پروردگار عالم تیری بخشی ہوئی توفیق ہی کے بنیاد پر فقیر محمد صاحب نے اہتمام کیا ہے اور ہمیں اور آپ کو مدعو کیا ہے. پروردگار عالم مضاعف در مضاعف اجر عظیم عطا فرما. مضاعف در مضاعف اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ مقام پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. یا اللہ ان کے اولاد کو ان کی خواہش کے مطابق فرمان چڑھا. یا اللہ خلافات کو رنجشوں کو کثرتوں کو حسد کو حسد کو رغبت کو نافرمانی کو دور فرما. یا اللہ نافرمانی کو دور فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. ہمارے نمائند کے حق میں قبول فرما. تمام شرکائے مجلس کے حال پر اپنا خطوط کی بدل فرما. یا اللہ آج کی نشست میں جو پیغام دیا گیا ہے یا اللہ ہمیں بھی اپنے آپ کو ہمیں ہم تمام کو بھی اپنے آپ کو اللہ سے قربت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نام یافتہ بندوں کے سب میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مخرجین کی سب میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں اپنی شکرانہ ادا کرنے والوں کی محفل کی نسبت میں شامل فرما. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ کرم فرما. غلطی و خطائیوں کو ضرور فرما. معاف فرما اور آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرما. علم عمل میں عمر میں رزق میں برکت عطا فرما. جسمانی ذہنی روحانی امراض جسمانی ذہنی روحانی معذوری سے اپنا حفظ و امان عطا فرما. ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ پیدا فرما. اے خدا اے مہربان مولا ایمان اے نیش خلوت شب و ایمان اے کلمہ کار ساز و نیاز دائم الاحسان شاہ مردہ نواز اے نعمت روحت جان و دلان اے کہ فضل تو کفیل مشکلان ما خطارین تو بخشش کنی ما خطارین تو بخشش کنی نارے اندی غفور بیزنی سخی کچھ عطا ہو نوازوں کا صدقہ سخی کچھ عطا ہو نوازوں کا صدقہ صدا دے رہے ہیں صدا دینے والے مجھے کچھ کہیں تیرے در کے بھکاری فقیروں کو سلطان بنا دینے والے نبی کی ہمیں ہے سہارا تمہارا نبی کی ہمیں ہے سہارا تمہارا یہ رشتہ عجب ہے ہمارا تمہارا. اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اور یا امتہ علماء ملتہ عرفاء طریقۃ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.
जनाब फ़कीर मोहम्मद साहब और तमाम शुरकाए मस्जिद का दिल की गहराइयों से मामून और मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाल कर फ़कीर को वक्त दिया, हमारे रुखा को तालीम दी। अल्लाह ताला इसके 70 गुना आपको इसका अजर और सवाब अता करे और इसको इजहार दुनिया की इसी ज़िंदगी में अल्लाह ताला उसका इजहार करे। अल्लाह कबीर ज़ात उसके इजहार यहाँ पर भी हाजिर है। या अल्लाह इस मुकाम पर अपने खुसूसी फजल से रहम व करम फरमा और माजी की मासियत को बुलाकर दरगुजर करके माफ़ करके आइंदा के लिए आसानी पैदा फरमा। अल्लाह ताला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही अजमईन।